آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے عشق کے نام۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو، نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو، تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوسری طرف التمش جو ہوتا ہے رتبہ سے ملنے کے لیے گھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ کے والد میر علی کو فارم ہاؤس بھیج دیتا ہے، آپ وہاں پہ آ جائیں، میں بھی وہاں پہ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہاں پہ ڈیل کر لیں۔ تو دوسری طرف وہاں پہ جانے کی بجائے خود وہ رتبہ سے ملنے کے لیے گھر آ جاتا ہے۔ اوپر سے جو ہوتا ہے نا خورشید حسن آ جاتا ہے، تو جیسے رتبہ خورشید کی طرف دیکھتی ہے تو رتبہ کی آنکھیں اکی کی بکی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو خورشید کہتا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جو کچھ مرضی کرتی پھرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا آگے سے، دوسری طرف سے التمش کہتا ہے تم کون ہوتے ہو، تمہاری اوقات ہے، ٹھیک ہے۔ خورشید حسن کہتا ہے اسے چپ کروا لو ورنہ میں اس صاف زمین کے اوپر اس کا گندا خون بہا دوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف عارفہ جو ہوتی ہے نا وہ بہت غصہ کر رہی ہوتی ہے کہ ماما نے پیسے کیوں مانگے ماموں جان سے۔ ازکیٰ کی بہن جو ہوتی ہے نا وہ ازکیٰ کی منہ کے اوپر ہی اس کی بے عزتی کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے جتنا وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تم مجھ سے پیار کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ رتبہ کہتی 1 منٹ انتظار کرو، اسے بتانے دو، ٹھیک ہے۔ رتبہ بھی اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے اور تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ابھی تک کوئی سچائی نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے سے کوئی بھی پیار ویار نہیں کرتے تھے، بس وہ سید پور والی زمینوں کے عوض التمش نے رتبہ سے نکاح کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، نہ کوئی ہوس ہوتی ہے۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے، یعنی کہ جو میں نے کام کیا ہے نا وہ میرا ہو جانا چاہیے، باقی مجھے کسی سے کوئی بھی کام کی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ازکیٰ جو ہوتی ہے نا وہ اپنا منہ پھٹا کا پھٹا رہنے دیتی ہے اور دوسری طرف سے اسے بتا رہی ہوتی ہے کہ التمش میرے لیے بہت کچھ کرتا ہے، کبھی وہ مجھے ڈنر پہ لے کے جاتا ہے، کبھی وہ مجھے کہیں، تاکہ یہ باتیں ساری سن کر رتبہ جو ہے نا وہ جیلس ہو، لیکن رتبہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہے گی، کیونکہ رتبہ کو پتہ ہوتا ہے کہ التمش ایک مکار اور 2 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی مکاری اور 2 نمبری سے کسی بھی صورت جو ہے نا اس کی جان نہیں چھوڑ سکتا۔ ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ تعریفیں تو بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کے سامنے جب رتبہ اس کی انسلٹ کرتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا خاموش ہو کر بیٹھ جاتی ہے ازکیٰ۔ ظاہر سی بات ہے اب اپنے خاوند کی انسلٹ سن کے ازکیٰ بولے گی اتنا ہی چپ چاپ بیٹھے گی وہاں پہ، اسی لیے کیونکہ پہلے وہ اس کا رتبہ کا خاوند بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک التمش ہی ہوتا ہے جو سارے خاندان کی لڑکیوں کو کبھی کسی سے شادی کر لیتا ہے، کبھی کسی سے۔ عارفہ جو ہوتی ہے نا وہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے پاس بیٹھی۔ عارفہ کہتی ہے اتنی دیر بعد ملے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمہیں ازکیٰ تمہیں اور کوئی بات نہیں آتی، تم آ جا کے تمہیں یہی باتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی عارفہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ عارفہ کی بات کی طرف توجہ اور فوکس ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ جو بات میں نے کر دی سو، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ازکیٰ جو ہوتی ہے، خورشید جو ہوتا ہے حسن آباد میں اپنے گھر کے باہر جو ہوتا ہے نا موسم کا لطف اندوز ہو رہا ہے۔ دوسری طرف میڈم جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، مس تسنیم، وہ بھی اپنی چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے، جوس وغیرہ اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں اور اپنی پڑھائی وغیرہ میں فوکس کر رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے خورشید کو بھی ان سب لمحات اور ان سب یادوں میں فکر ہوتی ہے۔ دوسری طرف خورشید کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رتبہ اس کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ رتبہ کے پیار میں اتنا مگن بیٹھا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ سنائی نہیں دیتی، وہ بس رتبہ کی باتیں کرتا ہے اور رتبہ کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہاں پہ نہ تو رتبہ اس کے پاس۔ دوسری طرف عارفہ جو ہوتی ہے آ کر کہتے ہیں کہ ماموں جان آپ نے جب سے ہمارے ابو جان گئے ہیں آپ نے کبھی بھی ہمیں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ساری زندگی آپ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے کہ اب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ سے۔ دوسری طرف اس کا ماموں کہتا ہے کہ بیٹا پھر بھی تم چاہوں گا کہ یہ جو پیسے ہیں نا تم اپنی شادی کے لیے رکھ لو۔ دوسری طرف گاڑی لے کر جو ہوتا ہے نا وہ اپنا خورشید حسن جو ہوتا ہے گاڑی لے کر اپنے کالج والے کوارٹر کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہ آ کر وہ بریک لگاتا ہے اور اپنے کوارٹر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ کالج سے آیا ہوتا ہے تھکا ہارا اپنے کوارٹر میں آئے فریشمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ وہ کوارٹر میں کبھی کہیں طرف دیکھتا ہے کبھی کسی طرف، کیونکہ وہاں پہ رتبہ کی یادیں ہوتی ہیں، شاید وہ ان یادوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ ہو سکتا ہے پلٹ کر آ جائیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ نہ رتبہ کی یادیں ہیں گی اور نہ رتبہ ہی، کیونکہ رتبہ جو ہوتی ہے وہ اب گھر رک چکی ہوتی ہے، وہ خورشید حسن کے ساتھ نہیں رہ رہی ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ابو کے گھر ہوتی ہے جہاں پہ خورشید رہتا تھا نا پہلے، وہاں پہ وہ بھی رہ رہی ہوتی ہے۔ خورشید کو کوارٹر تو ملا ہوتا ہے کالج کی طرف سے اور وہاں پہ رہ بھی رہا ہوتا ہے، زندگی گزار بھی رہا ہوتا ہے سکون کے ساتھ، لیکن پھر بھی اس کو رتبہ کی یاد آتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے رتبہ اس کی بیوی ہوتی ہے۔
عارفہ جو ہوتی ہے کہتی ماموں جان آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، میری امی تو ایسے ہی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ہمیں کبھی بھی یعنی کہ اتنا تنگ نہیں کیا، ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے نا وہ سارا کچھ رتبہ کا ہے، ٹھیک ہے، ہم کون ہوتے ہیں، ہم پہلے آپ سے بہت کچھ لے چکے ہیں۔ تو دوسری طرف رتبہ کا والد یعنی میرے لیے کہتا ہے کہ بیٹا تم ٹینشن مت لو۔ دوسری طرف اس کی امی جو ہوتی ہے نا عارفہ کی، وہ اپنے منہ میں چیچیاں لے رہی ہوتی ہے کہ آخر میری بیٹی ہے ہی کس طرح کی، میں جو بھائی صاحب نے دیا ہے نا سید پور والی زمینیں دی ہیں ازکیٰ کی شادی پر، اسے بھی کوئی نہ کوئی زمینیں دینی چاہیے بھائی صاحب کو، ٹھیک ہے، وہ اسی وجہ سے تو وہاں پہ آئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اس کا ماموں جو ہوتا ہے نا عارفہ کا یعنی کہ رتبہ کا والد، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے کچھ نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ رتبہ کی ازکیٰ کی امی جو ہوتی ہیں نا وہ کہتی کہ بھائی صاحب آپ نے ازکیٰ کی شادی پر سید پور والی زمینیں اس کو گفٹ کی تھیں، تو اس دفعہ عارفہ کی شادی آپ اسے کچھ نہیں دیں گے؟ تو کہتا کیوں نہیں، ضرور دوں گا، جو میری حسب توفیق بنا میں اسے ضرور دوں گا۔ تو اتنے میں وہ غصہ کرتی، کہتی کہ ازکیٰ کو آپ نے سید پور والی زمینیں دی ہیں اور اس کو حسب توفیق بھائی صاحب یہ ناانصافی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اسے بچانے اور گھر بسانے کے لیے دی تھی، ٹھیک ہے، اسے گھر بسانے کے لیے نہیں، ہمدان کے پاس بہت کچھ ہے۔ دوسرے اس کی بیٹی جو ہوتی ہے نا رتبہ، وہ اپنے والد کی بہت زیادہ خدمت کرنے میں مصروف ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ خدمت کروں اور زیادہ سے زیادہ انعامات جو ہے نا وہ میں حاصل کروں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا والد جو ہے نا ہرگز رتبہ کی بات نہیں سننا چاہتا اور نہ اس سے کوئی مفاد لینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ رتبہ جو ہوتی ہے نا وہ بھی اپنے باپ کو ایک دو باتیں کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا والد جو ہوتا ہے نا وہ اس سے بات نہیں چاہتا۔ اب اس کا والد اس سے مطمئن بھی ہوتا ہے، تھوڑا خوش بھی ہوتا ہے، کیونکہ رتبہ اب اپنے والد کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کی کیئر کرتی ہے۔ تو رتبہ کا والد رتبہ کو کہتا ہے میری بیٹی اب میرا خیال کرنے لگی ہے، ٹھیک ہے، یعنی میری عزت، حوصلہ افزائی اور سارا کام کرنے لگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بیٹی پھر کرے گی، کیوں نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو اسی وجہ سے وہ اپنے والد کا خیال بھی کرتی ہے، لحاظ بھی کرتی ہے، عزت بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا والد اپنی بیٹی سے یعنی کہ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے اور اپنی بیٹی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ بھی رکھتا ہے۔ تو دوسری طرف رتبہ جو ہوتی ہے اپنے بابا کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا جان آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کا والد کہتا ہے بیٹا ایسے مت کہو، ٹھیک ہے، تم میرے لیے قیمتی ہیرا ہو اور میں قیمتی ہیرے کو کھونا نہیں چاہتا۔ ظاہر سی بات ہے اولادیں ماں باپ کے لیے قیمتی ہیرا ہی ہوتی ہیں اور وہ ان کے ہیروں کو کھونا نہیں چاہتے۔ رتبہ جو ہوتی ہے اپنے والد سے بہت زیادہ مطمئن ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے، تو سارے گھر والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ رتبہ جو ہوتی ہے اپنے والد کو کہتی ہے کہ بابا جان آپ نے مجھے دل سے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کے کہے پر، پیسوں کی دولت پر ہر ایک چیز کو چھوڑ کے خورشید حسن کو ایکسیپٹ کر لیا۔ دوسری طرف اس کا والد جو ہوتا ہے نا کہتا ہے بیٹا پیسے جو ہے نا وہ قبر میں ساتھ لے کے نہیں جانے، ساتھ اچھے اعمال ہی جائیں گے، اچھے اور نیک رشتے ہی ساتھ جائیں گے جو آخرت میں بھی انسان کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ رتبہ کے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ واقعی بابا جان بات تو اچھی کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں سمجھی، اور بعد میں اس کو خیال آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ میں اس بات کو سمجھ نہ سکوں، سمجھ تو سکتی ہوں لیکن میں نے فوکس ہی نہیں کیا تھا اس طرف، اس بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اگر آج دھیان دیا ہوتا تو میں اتنا ذلیل اور رسوا کبھی بھی نہ ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے پھر اس نے ذلیل ہی نہیں تھا ہونا۔ رتبہ جو ہوتی ہے خورشید حسن کو ایکسیپٹ کر چکی ہوتی ہے۔ اس کا والد میر علی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا اچھا اور نیک دل انسان ہوتا ہے، وہ سبھی لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ازکیٰ جو ہوتی ہے وہ آ کر التمش کو تڑیاں لگانا شروع کر دیتی، کہتی کہ اگر تو نے میری طرف میرا خیال نہ رکھا، ٹھیک ہے، تو تم بننے والے ہو میں اپنی بھی جان لے لوں گی اور اپنے بیٹے کی بھی تمہیں ذلیل اور رسوا کروا دوں گی، ٹھیک ہے، پوری دنیا میں، پھر دیکھتے رہنا جو حشر تمہارا ہوگا کسی کا ایسا حشر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ اور کیا کرے گی، یہ کچھ کرے گی، تڑیاں وغیرہ ہی لگائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں اس کے پاس، نہ تو وہ کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرح التمش جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کر ڈالے گا لیکن فی الحال وہ کرنا نہیں چاہتا، پتہ نہیں اس کو کیا معاملات ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ ابھی چپ چاپ بیٹھا ہوتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو التمش جو ہوتا ہے نا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مس تسنیم بھی آئی ہوتی ہے۔ مس تسنیم جو ہوتی ہے خورشید حسن کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور ان سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، دو چار ہزار اسی بات ہے کلاس اور کالج میں وہ اکٹھے لیکچرار ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ بات چیت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ
کہ آپ کا کیا حال احوال ہے اور کیا کرتے ہیں آپ۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا، لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زدوکوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ خول عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا
اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے۔ شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں۔ وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لحاظ سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے. دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے. ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج. ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے. لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں. تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں. ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے. ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو. تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں. اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی. ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر. امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں. یہی ہوتی ہے کیا. تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا. لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے. لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں. ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے. دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے. لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے. لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو. ٹھیک ہے، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ. ٹھیک ہے، لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے. وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو. کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے. ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں. ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی. ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے. ٹھیک ہے، دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے. ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو. ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر. ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو.
اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب افسر کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ جاتے اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔
تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔